ظلمت ستم نو ایش جانن 70 زخم لگے ہون پھر ہوش آوے تے دسو ما فعل رسول اللہ. ایک وہ تھے جو راستے میں سے واپس چلے گئے حضور کو چھوڑ کر کیونکہ میدان احد میں حالات بڑے خراب تھے, اور ایک وہ تھے جو 70 زخم کھانے کے بعد ہاتھ شل ہونے کے بعد ہوش آیا تو ایک ہی سوال تھا ما فعل رسول. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے, جڑے نسن دا نا بھج جانا. میری طبیعت نہیں سی ٹھیک, میرے ڈیڈے درد سی, میں اس واسطے نہیں آیا. میری وائف جو ہے وہ اسپتال میں تھی, میں اس لیے نہیں آیا ناموس رسالت کے. صحابہ دیاں تو وائف ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں, صحابہ دیاں زنانیاں تو ایسا نہیں کوئی نہیں, پتر بھی انہوں نے کوئی نہیں سن, ان کا وطن بھی کوئی نہیں تھا, ان کے جسم بھی لوہے کے بنے ہوئے تھے, ان کو تلواریں بھی اثر نہیں کرتی تھیں, ان کو سورج بھی ان پر نہیں چڑھتا تھا, سورج غروب بھی ان پر نہیں ہوتا تھا, ان کے رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. حضرت سعد بن معاذ کی امی جان میدان احد میں جب آ رہی تھی تو حضرت سعد حضور کا گھوڑا پکڑ کر واپس چلے جا رہے تھے. میرے آقا و مولا نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت سعد نے کہا یہ میری امی جان ہے. تو میرے آقا نے فرمایا روکیے گھوڑا, آپ کے بھائی چونکہ شہید ہو گئے میدان احد میں تو میں ان سے تعزیت کروں. زنانیاں تے صرف ساڑیاں ہی ہیں جنہوں نے بڑا درد ہے, مولی خادم گھروں نکلے آتے پھر میرے بچوں کا کیا بنے. صحابہ دیاں ماواں نو کوئی درد نہیں سی ہوندا, انہاں دی اولادوں نو بھی کوئی نہیں سی درد ہوندا. میں آپ سے یہی بات کرنی ہے. حضور نے گھوڑا روکا, سعد بن معاذ کی امی جان جب قریب آئیں تو عمیر بن معاذ میدان احد میں شہید ہو گئے. تو میرے آقا و مولا نے جب ان سے تعزیت کرنا چاہی تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں بیٹے کے لیے نہیں آئی, میں نے تو سنا تھا آپ پر حملہ ہو گیا, میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آئی. ظلمت ستم نو ایش جانن, بیٹے کی لاش پڑی ہو اور ماں کو آنسو بھی نہ آئے اور ماں تعزیت بھی قبول نہ کرے. ظلمت ستم نو ایش جانن. حضرت ام عامر میدان احد کی طرف آ رہی ہیں, صحابہ نے کہا آپ کے ابا جی شہید ہو گئے, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پتہ نہیں آج کی عورتوں کے دل نازک کیسے ہو گئے. فرمایا حضور تو سلامت ہے. پھر آگے آئیں, صحابہ نے کہا کہ آپ کے تو شوہر بھی شہید ہو گئے, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. پھر آگے آئیں, صحابہ نے کہا آپ کا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا, فرمایا پیچھے ہٹو حضور دکھاؤ. ما فعل رسول اللہ, حضور کا بتاؤ. آگے آئیں, پھر کہا کہ آپ کا تو بھائی بھی شہید ہو گیا. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. ظلم ستم جو مرضی ہو جائے, جب رسول اللہ کو دیکھا تو فاخذت بناحیت ثوبہ فقالت لا ابالی اذا سلمت من عتبہ. حضور مجھے راستے میں پتہ چل چکا, میرے چاروں رشتے چلے گئے, لیکن آپ جو موجود ہیں کل مصیبت بعدک جلل. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. میری پنجابی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ پنجابی میں نے اس لیے آپ کو یہ دو واقعے سنایا تاکہ میری پنجابی سمجھ آ جائے آپ کہ پیر نیک عالم شاہ صاحب نے وہاں کہاں جا کر بات کی. ظلمت ستم نو ایش جانن جڑے جام وصال دا پیندے نے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھی, ظلم دے حالات نہیں ٹھیک, جو یہ دیکھ کر بھاگ جائیں وہ جھوٹ بولتے ہیں ہمیں حضور سے عشق ہے. جڑے نسدے آفتاں آئیاں تھیں جھوٹا عشق دا دم مریم دے نے, سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے. اللہ اکبر, اللہ ساری جانا ہوتا ہے نا. تو پیر نیک عالم شاہ صاحب کہتے ہیں حضور کے عاشق یہ پہلے جو ہے نا اسے کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں, یہ لینا ہے تو یہ تو پہلے موجود ہے, بتاؤ اور کیا لینا ہے. سر کپ کے تلی تے رکھ لیندے جڑے عشق دا راہ نہ پیوندے نے. یہ میں نے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے اس لیے کی تاکہ آپ سمجھیں کہ میں بات کیا کرنے لگا ہوں.
حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا و مولا کے ساتھ 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، میں نے اس دفعہ نئی بات پڑھی ہے منگولوں کے کتوں کے بارے میں رمضان شریف میں۔ پہلے تو میں کہتا تھا نا وہ رسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اب میں نے پڑھا ہے کہ وہ زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا، زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تھا جب پادری نے حضور کے خلاف بات کی۔ رسی توڑنی آسان ہے، زنجیر توڑنا مشکل ہے۔ اور امام نے کہا کہ وہ عزیز علیہ، ہلاکو خان وہ جو تھا نا اس کا وزیر خزانہ، یہ اس کا کتا تھا، یہ بھی وضاحت آئی۔ اور عزیز علیہ اس کا وہ محبوب بھی بڑا تھا، اس نے ظاہر ہے جب زنجیر سے، وہ بھی سونے کی زنجیر، ہاں سونے کی زنجیر کے ساتھ، امام نے لکھا کہ سونے کی زنجیر کے ساتھ اس نے کتا، محبوب جو اتنا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں وہ کتا کتنا عزیز علیہ، وہ کتنا محبوب تھا جس کے گلے میں سونا ڈالا ہوا تھا، لیکن اتنا محبوب ہونے کے باوجود منگولوں کی روٹی کھائی، منگولوں کا سونا گلے میں ڈالا تھا۔ جب حضور کے خلاف بات ہو گئی، نہ اس نے سونا دیکھا کہ یہ پتہ نہیں سونا دوبارہ ملے گا کہ نہیں، میں ان کے مہمانوں کو پڑھنے لگا ہوں، یہ دیکھتا ہے۔ اب میں نے کہا لاکھوں سلام وہ کتے تیرے اوپر بھی، نہ تو نے سونا دیکھا، نہ تو نے حالات دیکھے، نہ تو نے اپنے محب کو دیکھا کہ یہ میرا کتنا محب ہے جو مجھے سونا، اب اس کو کھانا کیسے کھلاتا ہوگا جس کے گلے میں اس نے سونا ڈالا ہوا تھا۔ لیکن جب حضور کے خلاف بات ہو گئی تو فوسب القلب، کتا اچھل کھڑا ہوا، سونے کی زنجیر کو ایک طرف پھینکا، سنبھال کر اسے رکھو، میں جس محبوب کے لیے جا رہا ہوں تو سونا اپنا سنبھال لے، مجھے سونا نہیں چاہیے، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں۔ ہم اور طرف جاتے ہیں، تو اور طرف جا، یہ سونا سنبھال، میں کسی اور طرف جانے لگا ہوں۔ سونا اس کے سپرد کیا اور چھلانگ لگا کر پادری جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا اسے خشم اس کے منہ پر تھپڑ مارا، فرمایا ہوش کر، میں کتا ہو کر بھی نہ سونے کو دیکھا، نہ حالات کو دیکھا، نہ مجمع کو دیکھا، جانتا ہے میں جن پر پہرا دے رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی ہیں جن کے صدقے مجھے بھی وجود ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، جا کر اس کو تھپڑ مار دیا، کہا کہ تو حضور کے خلاف بات کرتا ہے، اور فتویٰ بھی کسی سے نہیں پوچھا، مشورہ بھی نہیں کیا، میٹنگ بھی نہیں کی، پہلے میٹنگ بھی پہلے نہیں کی، دعوت بھی نہیں دی، اور یہ بھی بلایا بھی نہیں، تو باندھا ہوا تھا وہ سونے کے ساتھ۔ جو سونا جس کے گلے میں تھا وہ کھاتا کیا ہوگا؟ دودھ کھاتا ہوگا، مکھن، دودھ پیتا ہوگا، مکھن کھاتا ہوگا اور شہد کھاتا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ ہلاکو خان کے وزیر کا کتا تھا، تو وہ کیسا وہ اس نے، لیکن اس نے جا کر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا تو جانتا ہے، مجھے پتا ہے، میں کتا ہو کر بھی میں جب جان گیا تو کن کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کتے کو بھی سمجھ آ گئی گستاخی کیا ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد علماء سے پوچھے یہ کیسے ہو گیا، گستاخی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کتے نے کسی سے فتویٰ پوچھا؟ تو کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے پتہ نہیں ہے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ کتنا حساس ہے؟ تو فتوے پوچھتا ہے لوگوں سے؟ کتے کو سمجھ آ گئی، تجھے 5 سال سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی عزت کے قانون کو اس نے کالا کہا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر مسئلے میں جس طرح مولانا نے فرمایا کہ ہر بندے کو غصہ آتا ہے، اپنی ذات کے لیے آتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آئے تو کہتے ہیں مولانا امن سے بات کرو، مولانا امن سے بات کرو۔ میں نے کہا اپنی ذات کا مسئلہ آیا، تجھے امن بھی بھول گیا، تمہیں شرافت بھی بھول گئی، تمہیں سنجیدگی بھی بھول گئی، تمہیں جناب متانت بھی بھول گئی، تمہیں ملکی قانون بھی بھول گیا، تمہیں رشتہ داری بھی بھول گئی۔ جب اپنی ذات کا مسئلہ آئے تو اتنا حساس ہے، تو جہاں ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں تو فتوے پوچھتا ہے، اور وہاں تو کہتا ہے مولانا اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بتا نا پھر کیا ہونا چاہیے، تو بتا پھر کیا ہونا چاہیے۔ توجہ، میں بات اگلی کرنے لگا ہوں۔ بولی نہیں بدلتی، ہاں بولی نہیں بدلتی۔ فاروق اعظم منافق نو ہی ماریا تے عمیر بن واب جدو صفوان بن امیہ نہ معاہدہ کیتا کہ میرا پتر قید ہے، تے میں سنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں حضور گلیوں میں خود تشریف لے جاتے ہیں، ساتھ محافظ کوئی نہیں ہوتا، تو میں اپنے بیٹے کے بہانے مدینہ منورہ جاتا ہوں
تو نے میرا قرض بھی ادا کرنا ہے، میرے بچوں کا خیال کرنا ہے، میں نعوذ باللہ جا کر حضور پر حملہ کر دوں گا۔ تو عمیر بن واب جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے، اس کے گلے میں تلوار تھی۔ فاروق اعظم باہر کھڑے تھے مسجد نبوی شریف کے، اور نبی علیہ السلام اندر جلوہ گر تھے۔ صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واب کو دیکھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو صحابہ قریب تھے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو۔ اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی۔ اب حضور پر ایک بندہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کے گلے میں ہار ڈالو؟ آپ نے فرمایا دونکم الکلب، فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس کے ارادے غلط ہیں۔ صحابہ گئے، اسے پکڑ لیا، اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیث بھی ہے۔ ہاں، یہ دونوں لفظ حضرت وہ زبان ترجمان نبی، ہم زبان نبی۔ آج ہمیں کوئی لیا مطلب دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولانا، میں نے کہا حضرت عمر نے بولی اور حضور کے سامنے جا کر کہا یہ غدار بھی ہے اور خبیث بھی ہے، باہر کتا بھی کہا۔ تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے، یہ آیا ہی ہے نا بیچارہ، اس کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ عمر، اتنی پریشانی والی کیا بات ہے، بولی تو بدلو، میرے سامنے اس کو غدار اور خبیث کہتے ہو۔ توجہ، میرے آقا و مولا نے عمیر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار کیسی لائے ہو؟ کہا کہ چھوڑے جی یہ تلوار، یہ تو تلوار ہے، انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے، یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور، میں تو ویسے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا؟ نے کہا نہیں میں تو بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا حتیم کعبہ میں صفوان بن امیہ سے کیا بات کی تھی وہاں؟ اسی وقت عمیر بن واب کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ وانک صادق، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں۔ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار یہی ہے جو ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ کتاب المغازی میں علامہ واقدی نے لکھا، فرمایا حضرت عمر فرمانے لگے کہ انہو، یہ شخص ایسا تھا کہ لخنزیر احب الیہ۔ جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا نا تو حضرت عمر فرمان لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا۔ لخنزیر، بتاؤ جی اب حضرت عمر گستاخ رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا۔ میں نے سوچتا تھا کہ میں کہتا تو ہوں کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آ گئی، یہاں سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ فاروق اعظم نے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے، حق عمر کی زبان پر جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احب الیہ، فرمایا لخنزیر احب الیہ، فرمایا جب یہ آیا تھا نا حضور پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی، خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا اس سے، یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا۔ لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا۔ سمجھے کو محبت اور دشمنی کا معیار، یہ فاروق اعظم کا فرمان ہے۔ اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں، یہ فاروق اعظم کی بات ہے۔ اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہوتا ہے، پھر یہ عربی بولنے والا ہے، یہ مکے والا ہے، اور یہ آپ اتنے بات تو نہ کریں، انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کام کرو۔ میں نے کہا انسانیت کے لیے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے، یہ ایک قومی نظریہ ہے، انسانیت کے لیے کام کرنا۔ انسان تو ہندوستان میں سارے انسان نہیں تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تم اس کو سلوٹ مارتے ہو جو یک قومی نظریے کا حامل تھا، اور ہمارے ان علماء کو کہتے ہو تم انتہا پسندی کی باتیں کرتے ہو۔
ذلیل کے بچوں، وہاں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، قومیں دنیا میں دو رہتی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان. تو ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے جس میں مسلمان رہ کر حضور کے دین پر عمل کرے. بس یہ پاکستان یک قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت. بچے ہمارے ترانہ پڑھ رہے تھے، مزہ آ گیا. جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان. نعیم الدین امیر ملت بوالحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. سارے بولو، اللہ دے بندے ہو، سارے بولو. اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اہل سنت کا ہے فیضان. پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اقبال یہی اسی لیے بولا تھا، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تعذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. آپ جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے. آپ ایسے ڈر ڈر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں. بھئی کیوں ڈر ڈر کے نام رہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں. مونج کا لباس پہنا ہوا ہو، مونج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نا آدمی سو نہیں سکتا، چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا. مونج کا لباس انسان نے پہنا ہوا ہو، اور مٹی کے ٹوکرا سر پر ہو، اور زہر جیسا پانی پیا ہو، اور تنبے جیسی غذا کھائی ہو، پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول. اتنا بڑا شہزادہ، اتنا بڑا علامہ، اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں، میں واپس لے لوں گا فتویٰ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لب بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہمارے بزرگوں نے 1857 کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں منڈا کر بھاگا کوئی نہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی. ہمارے بزرگ ایک ایک دن 300 علماء پھانسی پر جھولے، اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے. ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھی. تماشے دیکھتے تھے، لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں داڑھی منڈواتا ہوں، ذرا ٹھہرو میں معافی چاہتا ہوں. 300 علماء ایک دن پھانسی پر جھولتے رہے، لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے او ذلیل کے بچوں ستم گر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جواب اس لیے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے پاکستان کے اندر، پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرلزم کی طرف چلا جائے، پاکستان میں فلاں چلا جائے. پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوٹتا ہے ایسے جڑتا ہے، تو عورتیں بھی بٹھا دیں. کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی، میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا. علماء پر پابندیاں، ان پر دہشت گردی کے مقدمے، ان کی زبان بندیاں، مسجدوں سے سپیکر اتر گئے، کتابیں چھین لی. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کا جو خون ہے وہ تا صبح قیامت یہاں سے لبیک کی آوازیں آتی رہے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ. انشاءاللہ اب میرے آقا و مولا کے دین جو ہے اس نے آنا ہے. یہ آپ کے جو نعرے ہیں نا یہ بڑے دور تک اس کی گونج گئی ہے. ہاں یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی، بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یہ تو اب کھڑے ہو گئے، یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے، اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں روکتے، وہ بکنے والے اور ہیں. ہاں
وہ بکنے والے اور ہیں، وہ جھکنے والے اور ہیں. ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا. انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں جھکایا. اور انہوں نے تو قلعہ گوالیار کے اندر 40 پہلوان لے آیا جہانگیر. فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفسانی کا صرف سر جھکانے میں. کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں. 40 پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی. اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا. اس وقت تو دودھ بھی خالص، مکھن بھی خالص، شہد بھی خالص. جہانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان، نہ اریانی نہ فحاشی. اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ میلے کیے بیٹھا ہے. گھر سے چلتا ہے تو پتہ نہیں کتنی بار آنکھ میلی کرتا ہے. پھر کہتا ہے مولانا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی حفاظت کر، شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں میلی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے. جب ان کی آنکھیں میلی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے. سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا. ہاں جی، پھر یہ کیسر و کسرا کے دروازے بھی جا کر کھڑکا دیں گے، کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی پاکیزہ ہیں. کیونکہ ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچی کوئی نہیں، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد. اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ان کی آنکھوں آپ سمجھتے ہیں کوئی صحابہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسر و کسرا کے دروازے جا کھٹکھٹائے. ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھی. تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے، ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاگ بھی نہیں آنی نماز کے لیے. لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت طرف کروٹ بدلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو، کیا کرتے ہو مجھے تو آرام کر، لا الہ الا اللہ کیا کرتے ہو مجھے. تو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا؟ اس کو کیا پتا شرم و حیا کس بات کا نام ہے، اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے. تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑیں گی. اب ایک ہی طرف چلنا ہے، لبیک کی طرف. کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے، تو وہ پریشانی ہماری دی ہوئی نہیں ہے، اس کو پریشانی کوئی اور لگی، تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہیں تو میں ان کو کہہ جاؤں گا بھائی ان کا درد مٹھا کرو، ہاں درد اس کا مٹھا کرو. ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نعرے سے بھی کسی کو دکھ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے، ایک تو بزدلوں لگا نہیں سکے نعرہ، اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے، ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی. اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا. ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے 24 کلومیٹر ہم نے ان کو آنسو گیس کھلایا. آنسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں، پھر 4 دن بھوکے رہ کر بھی 4 فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یہ منظر ہم نے پیدا کیا. رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس نعرے میں کسی کو کیا پریشانی ہونی چاہیے؟ یہ تو میرے آقا و مولا کی. ہاں جی، اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی، مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب، مفتی آصف سعید صاحب، یہ سارے حضرات، یہ شاہ جی جناب 2 ہتھاں نال سلام، سارے سید جتنے بیٹھے ہیں میری طرفوں 2 ہتھاں نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے، یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء، یہ احمد رضا صاحب، یہ سارے نوجوان، یہ ان کے اندر یہ جو دم خم، یہ ایسے یہ حرارت، آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھیں، میں نے کہا نعرے لگائیں. یہ بات ممتاز قادری، ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا، باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا. ہم ویسے فقیر آدمی ہیں، بڑے مسکین آدمی ہیں،
لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ایسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے. غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. توجہ، میں نے ایسی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری وہ وزیر ہے، تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، یہ بات کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے قے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے. یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خاک میں بھی دیدار نہیں، خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، ہاں مولوی خادم نے کوئی ہیرون تو کھیلی نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا. توجہ نہیں کیوں ماریں گے غازی؟ کیوں ماریں گے یہ غازی؟ ان کے باپ کا ملک ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھے بات سنیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ سے اتنی باتیں ہیں. کیوں مارے؟ یہ نعرہ بالکل نہیں لگانا. ہم اپنے بچوں کو پالے اور یہ مارتے رہیں. کیوں مارتے رہیں؟ تو کتنے غازی ماریں گے؟ کیوں مارے یہ کتنے غازی؟ ابھی تو ایک کام نے حساب لینا ہے. ہاں اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو جناب مارنا ہے، نہ کسی کو دھاڑنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، کچھ بھی نہیں. اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں. بس سبحان اللہ. بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولوی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے. بس بات ختم ہے. یہ انقلاب ہم نے لانا ہے. اور ہر بندہ یہ سوچے. انہوں نے کہا اب کفر کا نظام ہم نے دیکھا، اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ پاناما لیکس تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام تو رات کو کرتا بنے تو صبح ممبر پر پکڑ لیتا ہے.
حضرت عمر کو کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا. بس اسلام تو پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا. ہاں جی اسلام تو اتنا ڈاڈا کہ سپر پاوراں فتح کرن تو بعد 36 پیوند لگے ہویا کرتا پوا دیندا. اسلام اتنا سخت ہے کہ جب غریبوں کے بچے رو رہے ہو اسلام اسلام ہے تو وہ فاروق اعظم کی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھوا کر غریبوں کے گھر پہنچواتا. اسلام تو اسلام ہے. ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ اگر کوئی اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس اسلام کی تشریح ہم وہ اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرمائے علماء اتنے سپیکروں میں کیا بیان کرتے ہیں, تمہاری اصلاح کرتے ہیں, تمہیں بتاتے ہیں کہ بندے کے بچے بنو, ایسے ظلم و ستم مت کرو. تم کہتے ہو علماء دہشت گردی کرتے ہیں, علماء سیاسی تقریر کرتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ہے ہی پورا سیاسی. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم, فرماؤ لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. میں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا. تو آپ کو حضور کی عزت کے لیے بناتے ہیں مولانا غلام غوث بغدادی صاحب, اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ دکان نہیں بند کر سکتے. تو باتیں کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی, باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو واپس لینا ہے, باتیں کرتے ہیں کہ عراق کے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو آپ کے پاس تو کراچی میں ٹائم نہیں ہے, عراق کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا؟ آپ کو صرف میری تقریریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, عملاً اس میں حصہ لیں. میرے گھر کی ہر چیز انہوں نے الٹا دی. وہ ہماری بسترے جو تھے پڑے ہوئے پیٹیوں میں وہ بھی باہر نکال کر پھینکے. انہوں نے کہا اس میں اسلحہ رکھا ہوا ہے. وہ سنا ہے مولوی کے پاس بڑا اسلحہ ہے, بڑا اسلحہ ہے اس مولوی کے پاس. وہ سنا ہے خود کچھ جیکٹیں اس نے برآمد کی ہے. میں نے کہا بچے خود کش جیکٹاں رکھی ہوندیاں تو پھر میری تو گڈی وچ کدی چاقو بھی نہیں ہویا, نہ میں نے پیچھے کبھی گارڈ رکھے کہ ہٹو بچو حضرت صاحب آ رہے ہیں, مجید تھلے کٹا آ رہا. ہاں جی ہاں جی. تو میں نے تو کبھی بھی بلکہ میں نے تو نعرے سب کے بند کروا دیے کہ حضرت جیون یا مرن, چھوڑو یہ مولوی مریں یا جیئیں, یہ پیر مریں یا جیئیں, میرے یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. لبیک بات کرو, لبیک انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ پتہ ہے کتنے خوش نصیب ہے آپ کا یہ نعرہ. غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے جب بہت سارے لوگوں کو مال دیا نا, یہ توجہ سے بات سننی ہے, اس سے آپ کو ساری زندگی نشہ رہے گا کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. میرے آقا و مولا نے جن لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا نیا نیا, حضور نے ان کو 1000 اونٹ دے دیے, 1000 بکریاں دے دی. اور مالک بن عوف کو تو اتنا دیا, تو مالک بن عوف نے حضور کا اسی وقت قصیدہ پڑھ دیا, ما ان رہے تو ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہ کوئی سنیا نہ کوئی ویکھیا, نہ حضور جیسا سنا تھا نہ کوئی دیکھا تھا. اوفا و آتا للجزیل لمجتدن وما تشاء یخبرک عما فی غد. فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو, اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں فقر کبھی زندگی بھی آ نہیں سکتا, غریبی آ نہیں سکتی. حضور نے اتنا عطا فرمایا لوگوں کو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں نے ملک ریاض, ادھر بھی بیریا ٹاؤن بن رہا ہے, میں نے ملک ریاض لاہور ملک ریاض کو کہا, میں نے کہا ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے, اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم, اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ماز میرے او تابندہ گشت, بند ہائے کو سار اساں گسیخت, در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے. تو پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا, یہ میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے, اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا, 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا. ہاں جی, اور جائے ہو حلالی, داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی, اور عقیدت سے چڑھے, صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے, سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے, میں نے حلوہ کھانا ہے, بریانی کھانی ہے, پکوڑے کھانے ہیں, جو ارادہ کر کے چڑھے. ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا, پیچھے سے بندہ آ جائے گا, یہ بریانی کھانی ہے,
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔